سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحابه أولي الصدق واليقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. معزز سامعین السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ فریاد ہے خالق کائنات جل وعلا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے. نفس اور شیطان دے فتنیاں تو دائمی پناہ عطا فرماوے. عزیزان گرامی، آج دے موضوع کا نام ہے علامہ اقبال کا شکوہ اور جواب شکوہ. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دور دے اندر جب ساڈے ورگے نام نہاد مسلمانوں دے منہ چوں خالق کائنات دے شکوے سنے، گلے سنے، کہ کوئی اس طرح خالق کے کائنات کا شکوہ کرتا ہے کہ اسا مسلمان ہر طرح دی دین دی خدمت کیتی ہے، لیکن انعام اللہ ساڈے تے نہیں کافراں دے کردا ہے. نام لیوا سیاں محل انہوں دے اچے نے، دنیا انہوں دی چنگی، ایسا بھوکے مرن دیں. شکوے گلے خالق کے کائنات دے جڑی ساڈے ورگی عوام کردی سی، انہاں نو جمع کر کے
تے شاعرانہ انداز علامہ اقبال نے ایک نظم بنا دیتی، اس دا نام انہیں شکوہ رکھیا۔ اس دے چاند ایک شیر جنہ دے اندر شکوے کا خلاصہ پیا ہے، وہ میں جناب دے سامنے پڑھ دینا کہ پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا مانا، اپنے شیداؤں پہ یہ چشم غضب کیا مانا، کہ نہ پھر سڈے نال تو ناراض ہے یا اللہ، اساں تیرے کعبے دے طواف کریے، نمازاں اساں تیریاں پڑھیے، روزے اساں تیرے رکھیے، جے یاد کریے تے اساں کریے، تینوں کافر تھوڑے یاد کر دیں، تیرے کعبے نو پاک اساں بتاں تو کیتا ہے، پھر تو ساڈے تے بغیر کسے وجہ نال ناراض کالے لئیے، تے کیوں اپنے شدائیاں دے اوتے اتنا غضب ٹھائی آنا ہے؟ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھئی اس طرح دے شکوے اور مزید اس تو بھی بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ یہ شکوے خالق کے کائنات دے گلے غرض ایک پوری نظم علامہ اقبال نے بنا چھڈی۔ جدوں یہ نظم آپ سرکار نے موچی دروازے پڑھی تو پیر تھر تھلی گئی ہر پاسے، تے کسے پاسوں کفر دا فتوا ہونا شروع ہو گیا، تے جنہ کفر دے فتوے لائے انہوں فرض بنتا سی بھی یہ ہے کا سارا کفر، بھی خدا وحدہ لا شریک مولا سونے کا شکوا تے گلا جڑا کرے تو وہ کفر ہی کیا کرتا ہے، خالق کے کائنات کا گلا شکوا تو ہمیشہ کفر ہی ہے، وہ ایمان تو نہیں ہو سکتا۔ تو جناب اس نے تے ہلچل مچا دیتی پورے ہندوستان دے اندر بھی، اقبال نے کمال اللہ سونے کا شکوا لکھ دیتا ہے، لیکن وہ حقیقت یہ سی بھی علامہ اقبال اپنا نظریہ تو نہیں سی لکھیا، وہ تو لکھیا سی تیرے میرے ورگیاں دیاں بکواساں جہاں اسی بہ کے کرتے ہوتے ساں، تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ انہوں جمع کر کے تے نظم بنا دیتی۔ پھر جدو ہر پاسے اس نظم نے ایک طوفان برپا کر دیتا تو پھر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب شکوہ لکھیا۔ ہوں یہ نظریہ جڑا شکوے دے اندر یہ ہے عوام دا تے ساڈے ورگے نام نہاد مسلمانوں دا، تے جڑا جواب شکوہ ہے وہ خالق کے کائنات دی طرفوں ہے، اللہ سونا جواب پہ دینا ہے اقبال دی زبان دے اپنی اس مخلوق نو، تے او جواب جڑا رب سونا دے رہا ہے علامہ اقبال دا اپنا نظریہ وہی ہے۔ پھر جدو جواب شکوہ آیا تو فتوے بھی واپس لینے پے، بھی باقی یہ اپنے بارے تے گل نہیں کر رہا، نہ اپنی گل کرتا ہے پیا، اتنے لوگوں کے عقائد نو بیان پہ کرتا ہے۔ تو اس واسطے اج میں ضرورت اس واسطے محسوس کیتی ہے اس موضوع دی کہ اج اوہی شکوے پھر سننے کے اندر ہزاراں منہاں آتے ہیں پے، او ویکھو جی اللہ کردہ کی پیا انہوں ہی رب ہویا نا، سڈے کتنے ہویا؟ عراق نو ویخ لو، افغانستان نو ویخ لو، فلانی جگہ ویخ لو، ہر پاس مسلمان ہی پیا کٹیندا مریندا ہے فلان۔ ہوں جہے سیانے ایمان والے بندے نے وہ تو آتے ہیں بھی بھائیو ساری کمزوری اپنی، ایمان ہی سارے کمزور نے،
لیکن جڑے بےمان جے بندے نے نا وہ حالے بھی وہی اللہ سونے دے شکوے دے گلے کرن ڈے پہ تے آخر ڈے پہ لو جی سارے کول کوئی آتا سارے کول اس طرح دے جدید ہتھیار کوئی نہیں تا اساں ٹہ گئے ہاں جی جدید ہتھیار ہوتے تو اصل بھی تو منہ توڑ انہوں کا جواب دے لیں ہے جی پر انہیں چلیا پتا کوئی نہیں بھی تو آنا جدید ہتھیار سارے کول کوئی نہیں تا رہ گئے ہیں یہ کوئی نوی گل ہے ہتھیاروں میں مسلمان تو کدی بھی کافروں کے برابر نہیں ہو سکیا ظاہری طاقت مسلمان کدی کافروں کے برابر نہیں ہو سکیا میں پہلی جنگ تو مطلب مثال دے دینا کہ کیا جنگ بدر دے اندر ہتھیار تے افراد دونوں پاسوں کے برابر ہے سن یہ تو پھر یہ مطلب نکلیا ہے بھی پہلے دن تو ہی اللہ والا شریک نے فرق رکھیا تو رکھنا ہے یہ ضرور فرق رہنا ہے ہمیشہ لیکن فرق اتنا ہے کہ جدو اللہ مسلمانوں غالب کرے گا ماڑیاں غالب کرے گا اس ویلے غالب کرے گا جدو یہ پورے دین اسلام کے اتنے پابند ہو گے اس لیے انہوں غلبہ دے گا تاکہ اللہ اپنی شان وکھاوے کہ آ ویخ لو جنہوں میں جنہ میری منی ہے میں انہوں دے نال ہو کے کیویں کافروں تحس نحس کر دیتا ہے جنہ میری منی گل صرف یہ کہ بندہ مومن جڑا ہے وہ فوج یہو جی اللہ سونا پہلا تیار کرتا ہے کافران دی شکست ذلت خواری دے واسطے یہو جی فوج تیار کرتا ہے جڑی صرف رب دی منن تے ہر گل منن یہ نہ بھی کوئی منن کوئی نہ منن کوئی اپنیاں کر لین کوئی رب دیاں کر لین تو رلواں ملواں دین رکھی کھڑے ہون رلواں دین اللہ نو کدی گوارا نہیں آتا انہوں بڑا غضب جلال آتا ہے وہ خالص دین تے ہر گل منن والے جڑے نے تے اس تے چلن والے جڑے نے وہ فوج تیار کر کے اللہ تے کافراں دے مقابلے لیا کے انہاں نو شکست دے کے دنیا نو ثابت کر دیندا ہے کہ حق جڑا ہے وہ جدوں بھی باطل دے مقابلے وچ آ جائے گا باطل جنی طاقت وچ ہوے گا وہ حق دا کبھی مقابلہ نہیں کر سکے گا گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی اس واسطے اور جدوں بھی مسلمان یاد رکھنا کوئی پنڈ کوئی بستی کوئی شہر کوئی کریا کوئی دیہات جدوں بھی کافراں دے ہتھوں تحس نحس ہوے گا اوتھے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی عملی یا عقائدی کوئی مخالفت ہوے گی مسلماناں دے اندر دینی کمزوری پیدا ہوے گی تے انج ہونا ہے ورنہ دوسری گل جتھے دین بھی پورا ہوے عقیدہ بھی صحیح عمل بھی صحیح اسلام بھی پورا ہوے اوتھے پھر تساں ویکھو بھی کفر غالب آ گیا ہے تانوں دنیا دی تاریخ وچ کبھی نہیں مل سکدا گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہاں یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ وحدہ لا شریک مولا نو اپنے پاک بندیاں نو شہادت دینا مقصود ہوتا ہے تو انہوں شہادت دے چڑھتا ہے لیکن انہوں دی شکست جڑی ہے وہ شکست نہیں ہوتی وہ بھی ہمیشہ کائنات دے صفیاں دے اوتے فتح ہی بن کے رہتی جس طرح کہ مولا حسین اور یزید کا واقعہ جی ہوں جناب غور نال سماعت کرنا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک مولا جو بندیاں نو جواب دینا چاہتا سی اقبال اس گل تیکر پہنچ کے تے کیویں انہوں شیراں وچ لے آندا ہے یہ کلام اقبال دا کمال ہے اور علم اقبال دا کمال ہے کہ خدا دے جواب تک رسائی اقبال نے کیتی ہے کہ اللہ جو اپنی مخلوق نو جواب دینا چاہتا سی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ وہ جواب اپنے شیراں دے اندر ڈال کے تے مسلمان نو اج پہنچا دیتا ہے تے فقیر تانوں اس دی تشریح کر کے سناوندا ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا علامہ اقبال نو فرماوندا ہے کہ اقبال بڑا اچھا کام کیتا ہے جڑا شکوا میرے سامنے انہاں دا پیش کیتا ہی نہ تو بڑا اچھا کیتا ہی یہ نال مینوں بھی چار گلاں کرن دا موقع لب گیا انہاں نال یہ میرے بارے سوچی پھرتے ہیں نا تو ہوں میں بھی انہاں دے بارے کوئی سوچ رکھنا وا تے فیصلہ میرا بھی ہے انہاں دے بارے تے ذرا وہ بھی انہاں نو سنا دے
اقبال فرماؤں نے اللہ فرماؤں ہے شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے اچھا اقبال شکوا کیتا ہی تے شکر بنا دیتی شکر شکوے نو ایڈا میٹھا کر کے پیش کیتا ہی نا ہے جی کہ شکوا بھی ہو گیا یہاں دا میرے سامنے تے مینوں اگوں جواب دین دا موقع بھی ملیا ہے تے دوسری گل یہ کہ ہوں بندیاں نو تو میرے نال یعنی بندیاں نو خالق دے نال ہم کلام کر دیتا ہی یہاں چار گلاں میرے نال تیرے راہوں کیتیاں نے تے میں بھی تیرے راہوں یہاں نال چار گلاں ہوں کر رہا وا یہ میرا شکوا کرن ڈے نے تے میں یہاں دا پیا کرنا وا یہ میرا گلا کرتے ہیں سانو کچھ نہیں دتا تے میں یہاں دا گلا پیا کرنا ہے تساں میرے واسطے کیتا ہی کی ہوں گل غور نال سمجھنا ذرا وہ مولا کائنات جڑا جواب پیا دینا ہے سبحان اللہ جواب کیے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں مینو قسم اللہ شریف دی محمد رفیع پاک دے روضے صدا اٹھتی ہے پئی اور اقبال فرماؤں نے صدا میں دسنا پیا بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں تھا براہیم پدر اور پسر یادر ہیں اللہ فرماؤں ہے اقبال انہوں کہہ دے وہ جڑے بت توڑن والے سن ٹر گئے ہوں کہڑے رہ گئے ہوں بت پرست رہ گئے نے ہوں بت بنا والے رہ گئے نے بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں میں گل کرنے لگا آزاد ہو کے کرے ٹھیک ہے ساڈا صدام حسین مسلمان برا سانو ڈر دے گل سمجھا جی کلمہ گو سی لیکن گل کرن لگا میں اگلے دن ویکھیا کہ مجسمہ ٹھا رہے سن ہوتا مجسمہ بنیا کھڑا سی بت غوث پاک دے دربار دے نال انہوں ٹھاندے سن پہ کافر تو اتنے خوشیاں پہ کرتے سن میں ویکھ کے تے حیران ہو گیا میں کیا واہ چلیا کیوں نہ تینوں شکست آتی میرے مستفا کے ہاتھوں 360 بت ٹھاندے رہے ہیں چلیا اصا بت بنا کھڑے تیرے ملک کے اندر نمبر بہت ملتے ہیں تعلیم کے اندر جہاں بت سونا بناوے انہوں ڈرائنگ کا شوبہ آتے ہیں وہ اقبال یہاں کا گلا کرنا یہاں بئیمانوں میرے گلے بھی دسنا میرا مستفا اس گھر کے اندر داخل نہیں سی ہوتا جتنے جاندار کی تصویر ہوتی سی یہ بئیمان گھر کے اندر بت بنا کے رکھی کھڑا ہے کسی نے باندر پیا ہے کسی نے رچ پیا ہے کسی نے کتا پیا ہے یہاں کی تعلیم دیا کتابوں میں ہر سفے کتے میں بھرے کھڑے نے وہ جنہیں حال ہوئے جڑے ہونے بت چھپاؤ بت گر تو پھر گلے کرن میرے گل فبدی تو نہیں یہ تو ہوئے پھر حضرت حیدر کرار وانگو بت توڑ لو تو پھر میں کرنا کی ہوں میں بہن لکھا فرشتے بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں تھا براہیم پدر اور پسر یادر ہیں انہاں دا ابا ابراہیم سی ایسا ابراہیم کے نہیں تو کنی غیرت وسائی ہے بت توڑنے خدا دی قسم کر کے آنا کلے ابراہیم شانہ لیا ابراہیم علیہ السلام تا نے انہیں کام یہو جہ کیتے نے جڑا شانہ دے حقدار سن خدا دی قسم کر
کر کے نا ادھر میں کلا کلا بندہ خدا دا پوری قوم دشمن ہوئے سارا لانتی بےمان ہو پتا کی پوجا کرنے والے ہو تو آخر ابراہیم آپ میلے سے چلیے تو آخر تھی جاؤ میں بیمار ہاں سڑکے جاوا اس بیمار کو جس بیمار نو رب سونے کی غیرت والی بیماری لگی ہوئے آپ نے کہاڑا چکیا تو وڑ گئے مندر توڑ پن کر کے نا بوتان دی واہ سڑکے جاوا بوتھا چکی پھرنے گل گل جیڑیاں ساڈیاں داڑیاں تے کئی دوگلو آنو منے تنے تو پھر اتوں جناب اللہ سونے نے کرنے سے کرتا کی پیا میں آخر تے صحیح کرتا پیا تو سا مسلمان کہ وہ مسلمان سی کہاڑا چکیا تے پن کے سارے تو ایک بندے کی واری آئی نا تو موٹے تو رکھ دیتا کہاڑا قوم واپس آئی تو ویخیا حال بڑا پیدا سارے خدا منہ پہ پے انہیں آخیا ہوئے پتا کرو کن کم کیتا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا کئی نے نام لیا آخر وہی ہے جڑا کبھی کبھی یہاں گسے نال ہی ذکر کرتا ہوں اج انہیں کابل کھی ہوگی پہنچو پھرو حضرت لایا تے ہوں کلا مرد خدا دا جواب کیون شیرا وانگو کر دیتا ہے اور چوئی قوم جنہوں نے لتاں کمن ڈا پین کافر نو ویچ کے یہ مسلمان شکوے کرنے رب دے پھر آخنا ہمارے پاس طاقت نہیں جدید اسلحہ نہیں اس لیے مر رہا پھٹے منہ جدید اسلحے کی وجہ سے مسلمان اگر جدید اسلحے کی وجہ سے مرتا نہ ہونے کی وجہ سے مرتا تو تم کیوں مر رہے ہو تمہارے پاس تو ایٹم بم ہے پھر کیوں مرتے ہو معلوم ہوا مسلمان کسی اور طاقت کے نہ ہونے کی وجہ سے مرتا ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا اس طرح کرو جڑا بڑا ہے نا تو آؤ سامنے اس نام مراد نو غیرت آئیے بھائی میں وڈے لیا لیا چھوٹے خدا کیوں کھلوتے ہیں انہوں گسا لگا انہیں پنے نے انہیں آخیا جان دے یہ کتوں بن سکتا ہے تو ہل بھی نہیں سکتا بچارا یہ تو ڈلم ٹلا یہ تو ہلن جو گئی کوئی نہیں ہوں انہوں نے شرمندگی نال منہ ڈگتا سوتے سیر ہٹا ڈگ پایا بھی جواب یہ کی دئیے منہ توڑ سوال کیتا سو کے یار خدا ہے نام مراد جڑا ہل بھی نہیں سکتا انہیں تمہوں کی دینا خدا والے الا شریک کی قسم توجہ فرماؤ اقبال اتنے جواب اللہ سونا جواب دینا اقبال کی زبان نال موتی شکن اٹھ گئے باقی جو رہے موتی گر ہیں وہ تو محمود غزنوی سی جڑا جنگ لڑتا ہے پیاؤ جدو سومناتھ دے مندر دے آخری بت دی واری آئی جڑا سونے تے چاندی تے قیمتی جواہراں دے نال بنایا گیا سی ارباں خرباں روپے دا بت سی جدو محمود رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار نو ہندوستان دے کافر آکھیا اے محمود پیسے نال تول لے دولت نال تول لے اے بت ساڈا سانو دے دے وزیراں نال مشورہ کیتا کئی بے وقوفاں وچ آکھیا کی ہے فائدہ ہو جائے گا ملک دا آپ فرما دے وہ چلو میرا نام پہ جانا بت فروش مینو بت شکن کسے نہیں آخنا اس واسطے میں تے توڑن والا ویچن والا نہیں یہ میں پن کے رہا پن دتا وہی محمود ہے جڑا فاتح ہندوستان بنیا ہے بت توڑن والا فاتح ہندوستان بنیا ہے خدا دے بندیا اندر سن غیبی مدد رب سونے دیا ہوں گل سمجھا جی توجہ فرما اگے جواب ملتا بعد آیا شام نے
بادہ نیا خم بھی نئے. اس شیر پہ غور کریں. بعد آیا شام نے بادہ نیا خم بھی نئے. حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے. اقبال نے کہے گا بعد آ شام نئے. یہ نویں آ گئے نے مذہب والے جنہوں جدید آندے نے. میں پرانے ویکھنے سن یہ نویں بےمان کتوں نکل آئے ہیں. جنہوں ویکھو آندا میں جدید مسلم ہوں. بابا نیا مذہب بھی نیا. جیڑا کفر تے اسلام کی ملاوٹ سے بنا ہوا ہے یہ کیسا لعنتی مذہب ہے جو ادھر سے 10 باتیں کفر کی 10 اسلام کی ملا کر ایک مرکب مذہب پیش کر دیا گیا ہے. جس مذہب میں ناچنا موسیقی یہ روح کی غذا ہے. جس مذہب میں عورت چڈی پہنے تو اس کا حق ہے. عورت ننگی رہے تو اس کا حق ہے. عورت مرد کے شانہ بہ شانہ چلنے کا سوال کرے مطالبہ کرے اس کا حق ہے. یہ کیسا بےمان مذہب ہے کہ نیا مذہب جو ملا کر بنایا گیا یہ مذہب پر چلنے والے بھی نئے یہ مذہب بھی نیا. بعد آیا شام نئے بعد نیا خم بھی نئے. اج جناب کتاباں بھی نویاں نے. سانو تے مذہب بھی پرانا چاہیے بندے بھی پرانے چاہیے نے کتاباں بھی پرانیاں چاہیے نے. جدید جدود والا کھاتا لانتی مینو نہیں چاہیے. یہ خدا پیا جواب دینا تینوں مینو سننا پیا گا. ہاں سکولی بیلی تے اس جواب نو لکا کے رکھا گے فقیر تینوں کھول کے سمجھا دے گا. میں چیلنج کرنا جی میں پیا سمجھانا اس کو علاوہ کوئی مطلب کر کے وکھانا میں زبان کٹا دیا گا. میں قسم خدا دی کر کے آنا. جواب ملتا ہے بعد آیا شام نئے بعد نیا تم بھی نئے. بعد آیا شام نئے بعد نیا خم بھی نئے. حرم کعبہ نیا کعبہ ہی نواں بنائی کھڑے نے. جب مشکل وقت آتا ہے تو کہتے ہیں ذرا ٹھہریے ہم ذرا چکر لگا کر دورہ کر کے آ رہے ہیں. ہم ذرا طواف کر کے آ جائیں. اقبال اعلان کہہ دے حرم کعبہ نیا. تمہارا تو کعبہ ہی اور ہے میرا کعبہ اور ہے. دوسرے مقام تے اقبال فرماؤں آخے اللہ حکم فرماؤں پیا فرشتیاں کنہوں رب پروانہ جاری کر دے فرشتیاں. فرشتے جاؤ اعلان کر دو حق رات سجود سن مارا کیسے مسلمان نے جڑے ادھر مینو سجدہ کر لیں ادھر بتان کا طواف ہوئی. واہ اقبال تیرے چھرے پھیرن تو صدقے 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 کھنڈی چھری پھیرنا کھنڈی تھلے وہ جدید طرف لیا ہوں جدید باندر کو اقبال تڑپا رہا ہے.
آخو نا سبحان اللہ. چلیا وہ داڑھی مننے کی گل داڑھی والا سمجھا پیا یہ رام بھی تو دیکھنا کیونکہ وہ داڑھی منا ان داڑھی منڈا منڈوں کی طرح نہیں تھا ان منڈوں کھنڈوں کی طرح. اس کا مطلب تھا میں داڑھی منڈا لوں پر بات تو وہ کروں نا. جی مولوی بن گیا داڑھی رکھ لی تو میرے یہاں گلا سننی کوئی نہیں. ہوں داڑھی مناوا تو پھر چھڑا پھیرا یہ آخر یار ہے تو ساڈا ہی پر جانا کہڑے پاس پیا وہ جانا کہڑے پاس پیا. حقرا سجود سن مارا کیسے بےمان مسلمان نے جڑے ادھر مینو سجدہ کر لیں مسیحتوں میں ادھر طواف انگریزوں کا بھی کرتے ہیں. خدا اگلے دن میں ویخیا ایک انگریز آیا پھر جناب اتنے یادگار پاکستان تو منڈے جناب پجے پھرن کوئی ادھروں تو چومی جان انہوں کوئی ادھروں انہوں انگلش نہ آئے جنوں وہ دکے ہی جناب انگلش کوئی ہیلو کر کے تے ہاتھ ملاوے. میں کیا پتر آگا وہ ایک کعبۃ اللہ آیا جی تا تو طواف کر ہی لو پھر میں لبنے دو. انہیں داڑھی والے ویخے کبینہ پوے جا بولی کتا ناچ پہ انگریز ویخے تے کرے طواف. حقرا سجود سن مارا طواف بہتر ہرا چراغ حرم بجھا دو. سمجھ نہیں لگی ہوں سمجھانا کھول. اقبال فرشتے جاؤ مسیطا ٹھا دو. یہاں کے جیوے گل کر دو. مینو یہ بےمان نمازی نہیں چاہیے. مینو وہ نمازی چاہیے جا سر بھی میرے اگے جھکے تو دل بھی میرے اگے چکے. حقرا سجود سن مارا طواف بہتر ہے چراغ حرم بجھا دو. اور اگے سن میں نہ خوش و بیزار ہوں مر مر کی سنوں سے. وہ فرشتے ہو وہ جڑی مسیطاں بنا اٹا ٹائل پتھر چمکیلے شیشے گنبد مینارے یہ بڑے سونے سونے بنا. پر یار فرشتوں گل سنو میں نہ خوش و بیزار ہوں مر مر کی سنوں سے. میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. کوئی مسیت مٹی والی تیار کرو پر ہوئے محمد عربی والی. میری سرکار بنائی سی جہد نمازی آزاد سی کسی کافر کا غلام نہیں سی. نمازی آزاد سی سجدہ حق نو کردا سی طواف حق دا کردا سی فرما بردار بھی حق دا سی ڈر بھی کسی کا نہیں سی. اللہ اکبر کل مؤذن بانگ کیا دے آخیا اللہ اکبر. میرے حضرت صاحب سن کے تو فرما میں نے جھوٹ بولنا پہ
نہ مراد تیرا اندر ہو رہے تو ہو رہے جی تو اللہ نو بڑا سمجھتا تو کسی ہور تو ڈردا ایمان نال دس میں مثال دینا ایک بندہ جرنل کول کھڑا ہو وہ سپاہی تو ڈرے گا ذرا بولو تو صحیح نا تو جڑا جرنل کول کھلوتا سپاہی کو نہیں ڈرتا جڑا رب نال کھلوتا بندیا تو ڈرے سمجھ نہیں لگی تو پھر اللہ اکبر تو نہ منیا نال اللہ سب تو بڑا نہیں منیا ایسا کلمہ نہیں پڑھیا جڑا پڑھنے والا ہے توجہ فرما جناب اگے جواب مل رہا ہے حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے تہاڈا کعبہ بھی نواں او مسلم تیرا کعبہ بھی تیرے بت بھی نویں جدید بتوں کی پوجا کرتا ہے تم بھی نئے تسا بھی نویں کھوتے دے سارے مینو سارا پرانا مال چاہیے ہائے 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 کیڑا مال چاہیے اللہ سونے نو کیڑا مال چاہیے سمجھ نہیں لگی رب نو کیڑا بندہ چاہیے کی مطلب رب نو او بندہ چاہیے جہد رنگ بلال حبشی والا ہو تی سوٹ بندہ رب نو نہیں چاہیے رب نو چاہیے فقیرہ والا مجسمہ ہوئے حرم کعبہ نیا حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے اور اگے سن وہ بھی دن تھے کہ یہی مایا رائی تھا نازش موسم گلالہ سہرائی تھا جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا کسی یک جائی سے اب عہد غلامی کر لو ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو آخر پہلو والے انہوں کا مایا رانائی انہوں کی شان شوکت ہے ساری اسے نال سی وہ دین نال سی وہ اللہ دے عاشق سن تسا بتان دے عاشق وہ رب دے عاشق وہ فرق ویخ تو اپنے کنا انہوں چل تو شکوا کرے ساڈا اصا نہ کریے تیرا رب بدل گیا ہے رب سارے وہ کام نہیں پیا کرتا میں نہ تو بدلیا ہے ہوں اگے ویخ قربان جاوا اقبال فرما نے رب جواب دینا یہاں کہہ دو تسا ساڈے نال ہی لا لو تو پھر میرے احمد مرسل پاک دے دین نو گھر گھر وسا لو پھر ویکو اصا کیویں تواڈے نال کم کرنے کیویں تواڈیاں امداداں کرنے کیویں تانوں شاناں دینے اگے چل کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے اقبال پوچھ گا وہ میرا صدیق دن رات روز کھلوا سی تو مارا پہ جاگ دیا تے کو 5 ٹائم کی بئی مانو پوری نہیں ہوتی وہ سکھو تھی کرو میرے کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے حامد تمہیں پیاری ہے تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے تمہیں کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے آخر نہ تینوں سویرے نو اٹھن موت پڑو تو تین نہیں پتا سبحان الذین یبیتون
لربهم سجدا وقياما. اللہ فرماؤں میرے بندے وہ نے جنہاں دی رات میرے سجدے تے قیامت ہی گزر جاتی ہے. بندے تو میرے قرآن والا تو نہیں، تو قرآن والا بندہ نہیں، شیطان والا ہے. اصا تسا خدا کی قسم کر کے آنا شیطان والے بندے آ. پھر پٹ پٹ بہنے اوتھے بم وج گیا، غوث پاک نہیں آیا، داتا نہیں آیا، میں کہ تینوں مرو واسطے آؤں. بے ایمان داتا نو سدنا تو دین دا دشمن بننا. تینوں پتہ نہیں داتا دا رشتہ وہ جڑا غلام مصطفیٰ ہے، جڑا میرے مدنی آقا دا قسم ایک ادھر دیکھو، ایک تو مرے شہادت لے جاؤ، یہ اور گل. جڑا دشمن اگے نہ چکے تے اڑ گیا تو مر گیا گنہگار شہید تے ہو جائے گا. وہ میں گل وہی پیا کرنا رب مدد کے بھی کرتا ہے. میں اس بندے کی گل پیا کرنا رب کے نال ہو کے تو دنیا تو غالب کر سکتا ہے. قربان جاوا آخر جواب دینا رب سونا تمہوں نیند پیاری ہے، تمہوں میرے نال پیار نہیں. جنہوں سارے نال پیار ہوتا ہے انہوں بستر ساؤن نہیں دے، کیونکہ رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے. او درد مندانوں یا قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. اگر اقبال انہوں کہہ دے وہ قوم تے مذہب نہ آئے تو تسا مذہب تو آزاد تھی آدھے پہلو پاکستان گل نہیں سمجھ لگی تو مذہب جی نہیں تو پھر تو مسلمان ہی نہیں. میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا. کون کہہ رہا ہے؟ بانی پاکستان کہہ رہا. آخنا سبحان اللہ. تیرے لتاں سر نال مسلمان نہیں بنتا، لتاں سر تے میں کافراں دے علاج چھڈے نے. مسلمان بنتا مذہب اسلام دے نال. تے تو مذہب تو بچارا ویلا تے ہن تو آکھے کہ ہم مسلمان ہیں برباد ہو رہے ہیں. نا تو مسلمان نہیں، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. قوم مذہب نال ہے، تو کتوں مسلمان بن پیا. جذبے باہم جو نہیں آپس کی کشش ہوتی ہے تو پھر ہی ستارے جڑتے ہیں. مذہب ہوتا تو پھر ہی برا برا بنتے ہیں نا. نہیں تو جی مذہب کی کشش آپس نہ اپنے ایک دوجے کے غیر بن جاتے نہیں. جی مذہب ہوئے نا تو لکھاں میل والے غیر بھی آپس ایک ہو جاتے ہیں. جی میں ستارے جڑے کھڑے نا تو کھتیاں بنیا نہیں ستارے رل کے. خدا کی قسم کر کے آنا مومن مسلمان اپنے مذہب نال کٹھے ہو کے ستارے کا جھرمٹ بن جاتا. ایمان نہ دس میں سوال کرنا تیرے سے. حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے، بلال حبشے کے رہنے والے، صدیق قریش کے رہنے والے مکے کے، یہ قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن وہ کیا چیز ہے جنہوں نے جس شے نے ان تمام کو ایک مرکز پر جمع کر دیا اس کا نام ہے مذہب اسلام. ان غیروں وتھاں جڑیاں سن کڈ کے ایک جان بنا دیتا.
کہ برکت سی؟ بولو تو صحیح، دین اسلام دی برکت سی. تو تصا نے اج برا کٹھے نہیں رہ سکتے. گلا چھڑا کٹتے جی، ایک دوجے گلا پھیرتے جی، گلا کٹن ڈہ جی. جا کے ویخ دربار سے لڑائیاں، آستانے سے لڑائیاں، گھر لڑائیاں، اور تھی ایک دوجے کا کٹو گلا. کیوں؟ اس واسطے قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو. اچھا نہیں، جس قوم کو پروانے نشے من تم ہو، بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو. جواب انہوں ذرا سوار سوار کے دے تے منہ توڑ جواب دے. انہوں دس یہ وہ نے جنہوں کوئی فن نہیں آتا. ہر فن تو خالی بھی چل. یہ فن یہ نہ سمجھ کہ فن تے آج بڑے نے. یہ فن تھا، یہ ہنر تھا، یہ جوہر تھا. حضور کے صحابہ میں جو جوہر تھا وہ تم میں نظر نہیں آتا. اوترے ہے جی، اوترے کسے کم دے نہیں. والے وہ فکر، وہ سوچاں، وہ زاویے تھوڑے کول کوئی نہیں. جس قوم کو پروانے نشے میں تم ہو، جنہوں اپنے گھر کا بھی خیال کوئی نہیں. خیال کا ہے ٹھڈ کا. اور دشمن پہنچیا نا عراق، وہ کنجر جی گوسا بھنگڑے پان ڈے، کئی بھنگڑے پاؤن ڈے. میں کیا اللہ سونے نے ایک گوارا ہی نہیں کیتا. کما تکونو جو اللہ علیکم، جیسے تم ہوگے ویسا تم پر حاکم آئے گا. اس ذات گوارا ہی نہیں کیتا کہ راحت بخشنے والا صدام ان کو دیا جائے، جیسے یہ اندر سے بے ایمان ہے اب ایسا ہی ظالم ان پر مسلط کیا جائے. کما تکونو جو اللہ علیکم. ہے بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو. اپنی تباہی دے سامان اپنے کارج رکھی بیٹھے، اپنی بربادی اپنے دشمن نو کارج، اپنی اولاد اپنے خلاف کری بیٹھا ہے، اپنی نسل اپنی دشمن بنا کے بیٹھا ہے. کیوں؟ تیری دشمن دی فکر کفار والی ہے. وہ تو تینوں آپ گھر کے اندر ہی ختم کرا دیں گے. ایمان نال دس، اج یہ وجہ ہے. اقبال پہلو کہہ گیا، اج سانو نظر آ گیا کہ اصا اپنے ہاتھوں پہ مرنے کے گیروں دے. ایمان نال دسیا جی، اور بولتے صحیح نظر آ. کیونکہ اصا اپنی کڑک کی ٹھیری بجلیاں رکھ کے بیٹھے. وہ کڑک کی ٹھیری نام مراد ہے، تیری تے آپ سننی ہے. تیرا حق بنتا سی پتر تیرا دین اسلام تو ہوتا، تھی تیری گھر کے اندر سیدہ خاتون جنت کا نمونہ ہوتی، تو پھر ماں نام رادا پھر تو بچتا. تو ہوں مٹی سو بچ سکنا. بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو. اگر تصا ہو جے جہے اپنے پیو دادے دیا قبر ویچ ویچ کے کھان والے جی سدکے سدکے. میں ایک جگہ پہ جا پیا بس میرے نال ایڈا پو جناب پگڑ رکھ کے بندہ ایک بیٹھا. میں پوچھا سرکار کتنے رہو؟ آخر جی گجرات رہنا. جی کی کاروبار ہے؟ آخر ساڈا دربار ہے. سڑکے جاؤ اس کو. میں پوچھا کی کاروبار ہے؟ دسیا کی بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو. پھر آگے بولے آئے اور نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائے صنم پتھر کے.
قبر کی تجارت کر کر کے کھان والے آ وہ تینوں پتھر لب جان تو نہیں ویچے سنم پتھر تو نہیں ویچے گا ایسے سڑک پہ ٹر پاؤ نا ایسے سڑک پہ جنہوں لنک روڈ آتے ہیں اندر سے اپڑ جاؤ تو ہر دکان تقریباً کپڑے کی جڑی ہے اس بہت میں آخیا چلے ہو اور مٹی کی رکھی کھڑے ہو یہ گاہ کیڈے نہیں آؤ اپنی چوک کے اتنے چ رکھیے نا پھر بڑے گا سدکے جاؤں اس کو ہونی کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائے سنم پر تھر کے قبر ویچ کے کھانا پیا قبر ویچ کے کیویں کھانا ہے مرید آ گیا دین نہیں دسنا مرید کا نظرانہ نہ بند ہو جائے میں ایک پیر دا دیکھ پڑھیا کارڈ اس لکھیا سی پولیٹیکل سائنس ایم اے اسلامیات میں کیا پیرا تو اپنے اس بزرگ دا پتر نہ ہوتا نا تو پولیٹیکل سائنس والا جڑا تو اج سند تیرے ہاتھ چلتی تو پولیٹیکل سائنس والا فیکٹری کے دروازے کے اتنے دستک دینا کوئی ملازمت واسطے تھان خالی ہے اج تیرے واسطے لوکی لکھان روپے جو لے کے پہ آتے ہیں تو پولیٹیکل سائنس کی برکت ہے یا دربار والے کی برکت ہے بولتے صحیح نا مینو قسم وحدہ لا شریک دی پولیٹیکل سائنس والے لکھا اتنے لگے پھر ہو گے والے بڑے لگے پھرتے ہیں ٹھڈے کھانے پھرتے ہیں زمانے کے اندر کوئی انہوں نے پوچھنا نہیں سجا دیا تو دربار سے بیٹھ کے لکھان روپے جیب چاہنا ہے تیرے تھلے پجارو آئی کھڑیے ہر سال مرید تیرا ٹھڈ بھر کے پہ جاتے ہیں وہ تیرا کمال نہیں وہ دربار والے فقیر دا کمال ہے جنہیں سائنس نہیں پڑھی محمد عربی سرکار دے دین نو پڑھیا بھی ہے تو چلیا بھی ہے ایمان نال دس ایمان نال دس کوئی ہور وچ گل ہے کہ حقیقت ہی ہوئی خدا دی قسم کر کے آنا اج دے سجادیاں نو کوئی بندہ اج دے سجادیاں نو مسیت دا امام رکھ کے بھی راضی نہ ہوندا اج جو عزت انہاں نو ملی ہے برکت تے دین تے فقر دی ہے پر ٹر کدھر پائے نے کیا نہ بیچو گے جو مل جائے سنم پتھر کے صفائے پیر سے باطل کو مٹایا کس نے وہ شکوے جو ہے کھڑا ایسا ہے کیتا ایسا ہو کیتا ایسا ہے کیتا ایسا ہو کیتا اقبال انہوں جواب دے صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے وہ کون سی ہوئے جنہیں باطل دا نام و نشان دنیا تو مٹا دیتا سی وہ تسی سو کہ کوئی ہور سن صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے وہ انسانوں نے غلامی تو کیا آزاد کیتا تسی تو بےمان جی ہاتھوں بلا کے دشمن ہر پاسے مسلمانوں کی ہر شہر کافروں نے قبضے کرائی ہوتے تھے وہ تسا تو غلامی دے پٹے پال لا رہے وہ میرا حسین سی جنہیں غلامی دے پٹے گردنوں میں لوا دیتے سن وجہ بے لیا جڑا موت تو ڈرے وہ غلام بنتا ہے
جڑا موت نو زندگی سمجھے وہ آزاد بنتا ہے. اصل تو موت سے ڈرنے جان جاؤ یار مر جان گے ادھروں مر جان گے اتوں مر جان گے ادھروں مر اور جڑا ان کا بےمان ہوئے وہ غلام بنا جڑا آخے نا حسین مانگو مولا حسین نو شمر پہ آخر پچھا ہو جا مر جائے گا. آپ پہ فرما دے چلیا میں تو موت نو زندگی سمجھنا تو میں تے ورگے ظالمان جیون جرم سمجھنا. آزاد تو یہ ہوں نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے کہڑے سن جڑے انسانوں کو غلامی تو آزاد کر کے تے رب سونے کا بندہ بنا دیتا کہ خبردار کسی چودھری نواز کا بندہ نہیں بننا. خبردار کسی سپر پاور کا بندہ نہیں بننا. بندہ بننا ہے تو صرف خدا کا بننا ہے. میں لگتا ہے پیا میرے سامعین جڑے نے یہ کدھرے گنبد نے تو میں اخروٹ رکھن لیا وا. ساڈا حال وہی ہاں ساڈا حال ہے جی گنبد سے اخروٹ نہیں ٹکتا اوے ساڈے تے کوئی نصیحت نہیں ٹکتی. شاہ خال خال کوئی اکا دکا بندہ ہے جتوں کوئی امید ہوں پئی کہ اس دے اتنے رنگ کملی والے کا چڑھتا ہے پیا. یا رسول اللہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے. میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے. میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تیرے سینے نال انگلش بک کے صدیق اکبر دے سینے نال قرآن رہتا سی. میرے شکوے کرنے والے بےمانا تو مسلمان نہیں کیونکہ تیرے نال تیرے سینے نال ہو رہے میرے مسلمان دے سینے نال قرآن ہے. میرے قرآن کو سینوں کیا عمل کیتا کہ پڑھیا کون چلیا تو ہو سن. آپ سینے نہ لاؤنے میں گل تین پہلے بھی ہو سکتا کی ہوئی اج پھر نوی تازی کر جانا. ایسا انگلش سمجھنے تو قرآن پڑھنے قرآن سمجھنے ایمان نال دسو میں انگلش کا ایک لفظ بولا سارا ترجمہ دس دینا. اٹینشن کا کی مانا ہوتا ہے. ہوں میں تیرے تو پوچھنا گل میری سمجھا جی مسلم قرآن پڑھنا حافظ بنا پتر انگلش سمجھنا وجہ کی قرآن سمجھنے والے پاسے کیوں نہیں آتے کیونکہ سانو پتا ہے اساں بےمانا نہ قرآن تے چلنا ہے تے نہ سمجھنا ہے. اللہ کو رکھنا میرا پڑھن دو جب آنا رمضان کا مہینہ یا لمون تالمون اگوں یا لمون تالمون لگا تو پچھلے پتر کنجر اگوں وہ قرآن پڑھی جا رہا ہے بےمان تو انہوں پتہ ہی کوئی قرآن آتا کی پیا پچھلے کوئی پانی کا گھٹ پی کے آتا پہلو وہ پڑا بہ جان گے گلاس لمبا چک کے جب واری آئے گی رکھو جان دی فٹ
صدقے جاوا اس قوم تو رب دے قرآن نال دا ویکھ کھیڈدی بے ایمان قوم. قرآن اساں انگریزاں دے حکم دے چلنے تا کر کے سمجھنے بھی نہ سمجھا قرآن نو نہ چلنا ہے بے ایماناں دی نیت ہی پیڑی. پھر آنے خیر نہیں پی میں کیا بم پو خیر پی ساڈے تے خیر خدا نال منافقت قرآن نال بے ایمانگی تو پھر خیر دی امید رکھنے سا نہ. میرے کعبے کو زمینوں سے بسایا کس نے میرے کعبے کو زمینوں کس نے وہ کچھ اور سن جڑے میرے قرآن دا ہر ہر حکم سمجھتے بھی سن چلتے بھی سن چلا بھی سن تے جانا بھی دے سن ایک ایک حکم دے اتنے جانا مار چھڑتے سن. خدا دی قسم کر کے آنا انہوں رب سی میرے کملی والے سرکار دے یار جڑے قرآن دیکھ کے حکم دے اتنے جان دے سن وہ قرآن نو سمجھن والے بھی سن. قرآن دے حافظ دے صحابہ سارے نہیں سن مگر سمجھن والے تے عمل کرن والے سارے ہی صحابہ سن. خدا دی قسم گنتی دے حافظ سن حضور دے صحابہ. تے کملی والے سچ فرمایا زمانہ آئے گا لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه. قرآن فرمایا اسلام کا فقط نام رہ جائے گا اور قرآن کی فقط رسم و رواج رہ جائے گا. رسم رہ گئی نے پیا پڑھیدا مسیتوں کے اندر. یہ دشمن بھی چاہتا ہے قرآن کا حافظ ہو عامل نہ ہو عالم نہ ہو نہ جانے نہ کرے نہ چلے جنہ مرضی پڑھی جائے پڑھنے کی آہو پڑھنے کی قرآن تے توتا بھی رکھ لیں گے توتا بھی اب تیرے میرے پتر رکھ لیا تو کی صدقے جاواں جنہ قرآن نو سمجھا تو اس تو چل پائے. قربان جاوا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. جنوں میں کھوایا ہوئے آدھا تو آدھے وہ پیو سا ٹھیک ہے پر تھی کی جے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کل دے انتظار سے بیٹھے نے امام مہدی آؤ گے. جنوں میں کوئی امام مہدی آؤ گے بس جی ہو کی مطلب اسان نہیں کچھ کرنا اسان نکمے چھوٹے کھان واسطے تو امام مہدی آؤ گے. امام مہدی آنے نے تو کیوں نہیں بننا مہدی ہوئے. مہدی آندے نے اس کو جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے. ایسا ہدایت نہ لئیے امام مہدی آپ کی ہدایت لائیں گے. کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور. یا اللہ سڈے نال ہورا نے وعدے کی کھڑا انگریزوں کو ہورا بھی نے کسورا بھی نے سارا کچھ جو انہوں کو آئے اصل ویگ ویگ کے ٹی وی ہڑکے ہوتے رہتے ہیں بلے ہوئی میں تو چاہ نہیں اندر لگتی جنہ چر میں انگریزوں دیکھنا کوٹ ہیٹھا بھی نہیں جانتا. اقبال اللہ اقبال یہاں کہہ دے یہ میرا آدھے نے وعدہ ہوا قصور یہاں کیتا. یہ آدھے نے سڈے میرا وعدہ ہی ہے ہر شا انہوں نے دیتی وہ سارے وعدے سے رکھے ہی. یہاں جواب دے کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور. شکوہ بھیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور. عدل ہے فاتر ہستی کا عدل سے دستور. مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور. پتہ نہیں ویخ اتحاد دستور تیرا سی تو نام مرادہ وکھو وکھ پاٹیا پہ ایک بریلوی نہیں کھلو
ایک دا منہ ویکھو تو اینج جی بابے شیر دیا گاواں، دوجے کا ویکھو تو اینج، تیجے کا ویکھو اینج۔ وہ اتنے اگلے دن کوئی آیا انہیں آخیا ہے جو عراق کی حمایت کرے گا اس پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ وہ تیرا کھانا خراب ہو، وہ تیرا بیڑا گرک جائے۔ اور خدا دی قسم ہر بندہ نوی جماعت مجال ہے جی کسی بھی گل من جائے، لاکھ قرآن پہ سناؤ اور جی مولوی صاحب میں بھی بہت جانتا ہوں، وہ میں ایویں ہوں، سارا کچھ مجھے آتا ہے۔ مجال نام مراد جی سائیکل بنوانی ہوئے تو دکان تے لے جائے گا، گڈی بنوانی ہوئے ورک شاپ تے لے جائے گا، تو دین واسطے یہ آپ ہی سارا کوئی مستری ہے۔ اور نام مراد جی تیرے کول سائیکل نہیں بنتا تے دکان تے لے جانا پینچر نہیں لگتا، جدو پینچر ہویا ہے نا تیرا پینچر پھر اس کسی ورگ واسطے بھی کوئی بندہ چاہیے ہے جا اس پینچر نو لا سکتا ہوگے، اندر واسطے بھی اللہ دی خاص بندے ہوتے ہیں جنہوں اللہ دے فقیر تے درویش آخیا جاتا ہے۔ وہ صرف اتوں ہی تیرا پینچر ادھروں لگے گا، تیرے سائیکل نو پینچر لگے گا دکان تو، تیرا پینچر کتوں لگے گا؟ فقیر دے آستان تو۔ عجیب گل ہے آخ جی ہوں وہ اتحاد کیتی کھڑے نے، ویکھو تو سی پوری دنیا دے کفر ایک ہوا کھڑا، اتحاد دستور سی مسلمانوں کا، پھڑی کھڑا ہے کافر، تو پھر وہ تک وہ غلبے تو مغلوب ہوا کھڑا ہے، تو جدو تو آ گیا اس مسلمان والے دستور تے پھر ویکھی پھر ایسا ہر شہ پرت کے پھر تیرا کر دیا گے۔ اللہ اکبر۔ اگے ویک تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، وہ آدھا چلیا تیریاں ہورا ہور نے انہوں دیا ہورا ہور نے، پر تو ہورا نو منگتے ہی نہیں، تو آنا مینو یورپ دیا ہورا ہی کافی نے، اگلیاں ہورا نہ ویکھیا نہ لینے، سیدھی گل۔ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ اساں تے بیٹھے ہاں، اساں تے دینے ہاں فیض رنگ چڑھاؤنے ہاں، کوئی آوے تو صحیح گا، کوئی موسیٰ ہوگا تو صحیح سانو آکھے یا اللہ دیدار کرا، تسی تے سانو منگدے ہی نہیں، ساڈا سوال ہی نہیں کرتے، ساڈی طلب ہی تہاڈے اندر بڑھ گئی ہے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ میں اتلے جڑی تشریح کر کے آیا نا وہ نہ سمجھی کہ مسلمان والے دستور انگریزاں پھڑ لین کافروں نے، سارے دستور نہیں، کیونکہ مسلمانوں کا دستور قرآن ہے، تو ایمان نال دس کافر قرآن پہ چل رہے ہیں، بولو تو صحیح نا، قرآن پہ چلن تو سب تو پہلا رب نو ایک نہ منن تو منتے سارا دستور قرآن ہے، قرآن سارے نبی پاک نو سچا آخر ہے، وہ تو منتے ہیں۔ معلوم ہوا سارے دستور دی گل نہیں، بعض کوئی جزوی باتاں جس طرح کے اتحاد دسیا ہے، ویخ انہوں نے پتا سی بھی اصل آپس کے اختلافات چڈیے تو ایک ہو گئی تو پھر مسلمانوں ٹمب پھیرا گے، انہیں یہ کام کیتا ہے۔ تو اقبال فرماؤں منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذات ہے، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے۔ اتنے آ کے تو ویخ وہ کہڑا یہ متحدہ عرب امارات، یہ عمان، یہ مسقط، یہ پاکستان ہے، عراق، یہ سعودیہ ہے، ایران ہے، فلانا نہ مراد دو لکھان ٹوٹیا ونڈے پی جو بئی مانو میرا فاروق اعظم سی تے ادھی دنیا کے کلا بادشاہ سی، اس نام مراد 2.5 سلی مسجد بنا کے ہر بندہ وکھرا بہ رہا ہے،
جدو تسا یہ حالات اپنے کر لینے نے تو کی تسا دے اپنے آپ دے دوست نہیں رہے کی تمہوں دوستی ساری طرفوں آئے خدا دے بندے اگلا موضوع جتھے میں مکایا نا اتوں پھر چلاؤں تو جواب شکوا تینوں پورا انشاءاللہ سنا دے میں دم دم لو ساوا گج کیا کھوئے دم دم لو ساوا لال دل لگڑا بے پریواہ لال صلی علیہ ذل جلال دل لگڑا بے پریواہ لال سب لکھیا پڑھیا بھلا بیٹھی کیونکہ دم دم لو ساوا لال دل لگڑا بے پریواہ لال سب لکھیا پڑھیا بھلا بیٹھی ایک گیت سجانے دے گا بیٹھی میں دم دم لو ساوا لال دل لگڑا بے پرواہ لال حضرت کبلا حاجی شاہ صاحب وہ مقام شروع ہو جاتا ہے آپ فرمان رہے شہری اجاڑی وہ ڈھونڈے دے پھری دے شہری اجاڑی وہ ڈھونڈے دے پھری دے اتے دل بر یاری بغل گنگے ڈورے کن زبان اتے مانے سب عقل مقام وحدت چل کی لمے پینڈے پا ملا کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا کوئی یار دی گل لانا لمے پینڈے پا ملا کوئی یار دی گل اساں دنیا تو دل سایا ایک ساول نل لایا ہے اساں دنیا تو دل سایا ایک ساول نل لایا ہے سانو دنیا وچ نہ پھسا ملا کوئی یار دی گل اور سانو دنیا وچ نہ پھسا ملا کوئی یار دی ایک رب نے یار بنایا ہے ایک نے کہ دو ایک رب نے یار بنایا ہے اتے رنگ وحدت دکھلایا ہے اتے رنگ وحدت دکھلایا ہے سانو کثرت وچ نہ ملا کوئی یار دی گل اور سانو کثرت وچ نہ ملا کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پاپ اور جب عشق فرید استاد ہویا سب علم عمل برباد ہویا اور سب علم عمل برباد ہویا ساری علم و جان چھڑا ملا کوئی یار دی اور سانو علم و جان چھڑا ملا کوئی سنا ملا نہ لمے بیڑے بالا کوئی یار دی گل وہ چلو ویکھیے اس مستان نے نوج دی ترنجن دے وچ پئیے دھم اوتے میں وحدت وچ رنگدا اے نہیں پوچھدا ذات دے اوتے میں وحدت وچ چھڈ جھوٹ بھرم دی مستی نو ہائے ہائے
کسرت کے چکر پینا تے دھیان دل کا کسی ہور ول رکھنا یہ جھوٹ ہے. چھڈ جھوٹ بھرم دی بستی نو کر عشق دی قائم مستی نو کر عشق دی قائم مستی نو گئے پہنچ سجن دی ہستی نو جڑے ہو گئے سمم بکمم جڑے گنگے تے بہرے تے ڈورے بن گئے او یار نو پا گئے گئے پہنچ سجن دی ہستی نو جڑے ہو گئے سمم بکمم. فرمایا بن چلایا او طرف زمین دے بن چلایا او طرف زمین دے اتے عرش و فرش ٹکایا گھر تھی مل جاؤ دیس نکالا اسا لکھیا جھولی پایا رونی دنیا اور ٹھگی نہیں سالو ساڈا اگے جی گھبرایا اس کی پردیسی او ساڈا وطن دراڈا اسی پردیسی او ساڈا وطن دراڈا اتے دم دم علم سوایا سلطان باؤ فرماؤں نے رہونی دنیا اور ٹھگی نہیں سالو ساڈا اگے جی گھبرایا اس پردیسی وطن دراڈا اس پردیسی اس پردیسی او ساڈا وطن دراڈا اتے دم دم علمی سوایا لوگی